اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا كما تحب وترضى ربي وربك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے. اللہ پاک ہم سب کے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے. چونکہ اوڈیسی پر یعنی آن لائن دینیات کورس پہ اس چینل پہ آپ کو مختلف مضامین، مختلف ٹاپکس سے متعلق مختلف اسباق پڑھائے جاتے ہیں اور پڑھاتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ اگر آپ چینل پر پرانے ہیں، پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا. اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں. مزید فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. چونکہ اس کورس پر مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، الگ الگ ٹاپکس ہوتے ہیں. تو ان تمام ٹاپکس میں یعنی کہ ہر ٹاپکس سے میں آپ کو سبق دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا. قربانی سے متعلق مسائل جو تھے اور فضائل جو تھے وہ میں نے آپ کو سبق کے طور پر پڑھایا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو قربانی ختم ہو گئی، یعنی 10 ذی الحجہ سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں تو وہ تو مکمل ہو گیا. اب بات کریں گے ہم لوگ. تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے ہم دنیا کی چیزیں حاصل کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہتر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے. احسن الکلام کلام اللہ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. تو ہم اس کلام کو اچھے طریقے پر کیسے پڑھیں گے جب ہم کیونکہ ہماری زبان عربی تو نہیں ہے تو اس کو ہمیں سیکھنی پڑے گی کہ کیسے پڑھنا ہے. تو اسی کو سیکھنے کے لیے، قرآن صحیح کرنے کے لیے، اللہ کا کلام صحیح پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، یعنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس قاعدہ کو میں مزید آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے اور اس کو اپلائی کریں اور قرآن صحیح طریقے پر پڑھ سکیں. تو یہ تو مزید باتیں ہو گئی سبق سے پہلے، تاکہ آپ کو آگے جانے سے پہلے یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں. تو چونکہ دینیات کا جو نصاب ہے اس میں 5 کتابیں ہیں ابتدائی کورس میں. پہلی جو کتاب ہے اول جسے ہم کہتے ہیں 1 نمبر کی دینیات جو ہے، اس میں جو تمام اسباق ہیں قاعدہ کے وہ میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے آگے جو قاعدہ کے اسباق ہوں گے وہ تھوڑا ہائی لیول کے ہوں گے، اسٹینڈرڈ ہوں گے، مطلب اس سے بڑھ کے ہوں گے. وہ تو سمپلی تھا. اب تھوڑا سا جو ہے ہم لوگ آگے کا پڑھیں گے جو بار بار جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے اور ہم اس میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں. تو وہ غلطی ہمیں اب اس سبق پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں غلطی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوں گی. ہم اگر محنت سے کریں گے، اگر ہم جی جان سے لگا کے کریں گے، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں درست کرنا ہی ہے تو ہم ضرور درست کر لیں گے انشاءاللہ. بس آپ غور سے سبق دیکھتے رہیں. آپ غور سے، آپ تو پڑھتے ہوں گے الحمدللہ ماشاءاللہ، لیکن صحیح پڑھنے کا جو حق ہے اڑنا کہاں کرنا ہے، اخفا کہاں کرنا ہے، رکنا کہاں ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں ملانا ہے، یہ تمام باتیں آپ قاعدہ میں ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. جب تک آپ قاعدہ نہیں سیکھیں گے آپ قرآن درست نہیں پڑھ پائیں گے. تو اسی سے متعلق جو ہے تمام اسباق آپ کو پڑھائے جائیں گے، قاعدہ بھی پڑھائے جائیں گے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں، مسائل ہو گئے، عقائد ہو گئے، ہے نا، اور بھی دیگر چیزیں ہیں. سیرت سے متعلق اسباق، اردو سے متعلق عربی کے تو اسپیشل کلاسز آپ کے لیے ہی جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر میں عربی کے کلاس بھی لوں گا کیونکہ اس کے بھی کافی دن ہو گئے لیے ہوئے، تو میں اس کو بھی لوں گا انشاءاللہ. لیکن میں پہلے آج قاعدہ پڑھا لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی دیکھتے رہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں قاعدہ کو. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو پہلی کتاب میں جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا ابتدائی کورس کی پہلی کتاب میں 1 نمبر دینیات میں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے گزشتہ سال کا جو گزر گیا
پہلے دیکھیں حروف مدہ آپ کو میں نے پڑھایا تھا، میں بس آپ کو بریفلی اس میں سمجھا دے رہا ہوں تاکہ جو پیچھے پڑھے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، آپ نے پڑھ لیا تھا۔ پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ جو تینوں ہیں وہ حروف مدہ کے برابر ہوتا ہے، ان کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے حروف لین کا بیان میں نے آپ کو پڑھایا تھا، حروف لین 2 ہیں، واو لین، یا لین۔ حروف لین کو جلدی پڑھتے ہیں، ذرا معروف پڑھیں، مجہول پڑھنے سے بچیں، جیسے او، بو، اے، بے، این، طیرن، اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بعد تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر سکون یعنی جزم ہو۔ اب آج پڑھیں گے ہم لوگ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے قلقلہ کا بیان۔ ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ قلقلہ کا بیان، کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں اور قلقلہ قرآن میں کب ہوتا ہے، قلقلہ ہے کیا، یہ پہلے آپ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے سبق۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ پہلے یہ یاد رکھیں گے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ اب قلقلہ ہوتا کب ہے، یہ قلقلہ ہے کیا، ہے نا، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا جب، بج، جد، صد، تو یہ آواز جو ٹکراتی ہے نا، ایک ہے جب، ایک ہے جب، ایک ہے صد، ایک ہے صد، یعنی جو حروف ہے وہ آواز اس کی ٹکرائے گی، اس کی آواز لوٹے گی پڑھنے کے بعد۔ جس طرح ہم بال مارتے ہیں دیوار میں اور وہ پھر واپس آ جاتی ہے، تو آ جاتا ہے، تو اس طرح کے، اسی طرح کی آواز اس میں نکلے گی، یعنی آواز ٹکرائے گی، اور جب ہم پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے میں یہ ادا ہوگا۔ اب ابھی دیکھ لیں گے مزید تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یعنی یہ 5 حروف ایسے ہیں جن میں قلقلہ ہوگا۔ 5 حروف کے علاوہ کسی میں قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جیسے قاف ہم پڑھیں گے تو ایسے تو قلقلہ ہوگا نہیں، لیکن قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان 5 حرفوں کے اوپر جزم ہو۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ ایسے جزم ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں یہاں جزم ہے، با کے اوپر جزم ہے، تو جب ان 5 حرفوں کے اوپر جزم ہو، جیسے قاف کے اوپر جزم ہو، طا کے اوپر جزم ہو، با کے اوپر جزم ہو، دال کے اوپر جزم ہو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب کسی حرف کے اوپر جزم ہو تو یہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ہوتا ہے، تبھی جا کے یہ اس سے ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس میں یہ ملے گا تو جب اس کو پڑھیں گے تو قلقلہ ہوگا، جیسے اق، بق، دق، جد، صد، اس ٹائپ کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہیڈنگ ہے آپ کے سامنے، اجرا تو سب کا ہوگا، اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ، میں آپ کو اجرا بھی بتا دوں گا۔ یہ دیکھیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جو مجموعہ میں تمام جو ورڈز ہیں اس کو جمع کر دیا گیا ہے، اور جب آپ قطب جدن بولیں گے نا تو اس میں 5 حروف جو ہے یہ اپنے اندر لیے ہوا ہے۔ قطب میں قاف، طا، با، جدن میں جیم، دال، جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے اب آپ پڑھتے ہوں گے، اب، جب، تب، ایسے پڑھتے ہوں گے، یہ عربی کی بات ہو رہی ہے، اردو میں نہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم قرآن میں پڑھیں گے تو اس کا خیال رکھیں گے ہم قلقلہ کا، جیسے اب، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، اب، حمزہ با زیر اب، ٹھیک ہے، اب، حمزہ با پیش اب۔ اب اجرا کیسے کریں گے اس کا؟ با کے اوپر جزم ہے، با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا، اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اب، اب، آپ جب دیکھیں کہ با کے اوپر جزم ہے اور با کے اوپر جزم ہے تو با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ جب بھی ان 5 حرفوں کے اوپر جزم ہو تو آپ آنکھ بند کریں اور کہیں کہ قلقلہ ہوگا، اور اس کو پڑھیں گے قلقلہ کے ساتھ، جیسے اب، صد، جد۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، یہ شارٹ میں ہے، بس میں آپ کو اجرا بتا دیتا ہوں۔ اب اس کو بلیک کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اجرا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ قلقلہ کا، ہے نا، قلقلہ، ٹھیک ہے، یہ ہے قلقلہ، بیچ میں نہیں ہوا نا، بیچ میں لکھتے ہیں قلقلہ، ٹھیک ہے۔
جیسے آپ دیکھ لیں کہ اب ہے نا، اس کا اجرا دیکھیں، با کے اوپر با کے اوپر جزم ہے، با کے اوپر جزم ہے نا، با کے اوپر جزم. با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، تو اس لیے ہمیں اجرا میں کہنا ہے کہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے کیا ہوگا، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا. اس کو پڑھتے وقت اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹے گی، ہے نا، آواز لوٹے گی. اس کو کیا کہتے ہیں، قلقلہ کہتے ہیں اس کو. دیکھیں، با کے اوپر جزم ہے، با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا. اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھیں، ہے نا، اب 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 ایسے نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے، اب حمزہ با زبر اب، اب حمزہ با زیر اب، اب حمزہ با پیش اب، قلقلہ کے ساتھ. اب یعنی آواز ٹکرائی، ہونٹ ایسے سٹے گا نا، اس میں ہونٹ جب ایسے سٹے گا، اس میں ایسے ہٹائیں گے. اب جب صد اب ایسے دبا کے رکھیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا، تو ہم اس کا خیال رکھیں گے. جب، ٹھیک ہے. بج بج با جیم زبر بج، جیم کے اوپر جزم ہے، جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا. اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. بج 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 صد صد سد ایسے پڑھیں گے. قط قط قط، دیکھیے تا حروف قلقلہ میں سے ہے. آپ اجرا کرتے ہیں گے، میں نے آپ کو اجرا بتایا تھا نا کہ جس حرف پر جزم اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تو تا کے اوپر جزم ہے، تا حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے بھی ہے اور جزم بھی ہے، اس کو ملانا بھی ہے لیکن قلقلہ کے ساتھ. تو ہم یہاں جزم کا اجرا نہ کر کے قلقلہ کا اجرا کریں گے، ٹھیک ہے. قلقلہ کریں گے تو مل ہی رہا ہے، تو وہ تو ملے گا ہی. جق 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 احببتا، کیسے پڑھیں گے، احببتا. اب آپ یہاں غور کریں گے ایک چیز، یہ دیکھیں احببتا میں ہا کے اوپر تو جزم ہے لیکن ہا حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے، اس لیے ہا میں قلقلہ نہیں ہوگا. تو ایسا اجرا نہیں کرنا ہے کہ ہا کے اوپر جزم ہے، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہاں جزم کا اجرا کرنا ہے نا. ہا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. یہ دیکھیں با کے اوپر جزم ہے، با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا. تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں. احببتا یجعل، یہ دیکھیں یہاں بھی جزم ہے، یہاں بھی جزم ہے، لیکن قلقلہ کس میں ہوگا، جو حروف قلقلہ میں سے ہے. لام حروف قلقلہ میں سے ہے کیا، نہیں ہے، کیونکہ قاف تا با جیم دال لام تو ہے نا، تو جیم ہے، تو جیم کے اوپر جزم ہے، تو جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا. قدحا یطعمنی مجیب. اب آپ جو تمام قواعد پڑھے ہیں نا، یہ آپ یہاں دیکھیں گے. یہ دیکھیں تا کے اوپر جزم ہے، تا حرف قلقلہ میں سے، اس لیے تا میں قلقلہ ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے یو. تو پھر دیکھیں زیر کا اجرا ہوگا، یہاں میم کے اوپر پیش اکیلا ہے، اس کا اجرا ہوگا. نون یا زیر نہیں، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا، آپ غور کریں. آپ کو میں نے پڑھایا تھا حروف مدہ کتنے، 3، یا مدہ الف مدہ واو مدہ. تو آپ دیکھیں یہاں یا مدہ ہے، کیوں، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی. یہ دیکھیں یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یطعمنی، اس کا خیال رکھیں گے. مجیب، دیکھیں با کے اوپر جزم ہے، با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا. مجیب ہج کیسے کریں گے، میم پیش مو جیم یا زیر جی، مجی با ساکین مجیب، ایسے ہج کریں گے، ٹھیک ہے. اجرا یہاں بھی دیکھیں گے آپ، یہاں کہ یہاں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. اب آگے دیکھیں بروج لقد محیط یقطع خلق. یہ دیکھیں بروج میں آپ دیکھیں گے، دیکھیں واو ساکن، واو کے اوپر جزم ہے لیکن واو حرف قلقلہ میں سے نہیں، اس لیے واو میں قلقلہ نہیں ہوگا. اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. بروج لقد محیط یقطع خلق. یہ تھا آپ کے سامنے قلقلہ. اب پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ. آپ غور کریں، اگر بات کچھ سمجھ میں نہ آئے، کنفیوژن ہو، تو آپ کمنٹ ضرور کریں، آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پرسنل میں بھی جواب دوں، تاکہ آپ کا جو کنفیوژن ہو، آپ کی جو غلط فہمی ہو، یا کچھ پریشانی ہو پڑھنے میں جو ہو رہی ہو پریشانی، تو اس کو میں دور کر سکوں. آپ ضرور کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں گڑبڑی ہو رہی ہے، مجھے بتانے میں کچھ کمی رہ گئی، تو میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.